دوستو آج کی ویڈیو شاید آپ کی زندگی بدل دے، کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی بیماری کی جو ایسا ایسا آپ کے اندر بڑھتی رہتی ہے، آپ کو تھکا دینے والی بیماری، آپ کی جلد خراب کر دینے والی، دل دماغ کو خراب کر دینے والی، دماغ کو بیکار کرنے والی اور کمزور کرنے والی، نیند کی خرابی اور جسم کے اندر کمزوری، بھوک کا کم لگنا یا بہت زیادہ لگ جانا، خاموش لیور خراب ہونے کی علامات، جسم میں آنے والی خفیہ تبدیلیاں۔ آج ہم آپ کو ایسا بتائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو پھر اور کسی ویڈیو کی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کی علامات کے علاوہ اس کا علاج بھی بتائیں گے۔ لیکن افسوس تقریباً 90% لوگ اس علامات کو نہیں جانتے، وہ ان علامات کا علاج کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ لیور کی خرابی کا پرابلم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو تھکن زیادہ محسوس ہوتی ہے، نیند کرنے کے باوجود بھی آپ کو تھکن آتی ہے، آرام کرنے کے باوجود بھی آپ کے اندر تھکاوٹ زیادہ آ جاتی ہے، ذہنی ٹینشن بنتی ہے، ڈپریشن بنتی ہے، سٹریس میں چلے جاتے ہیں، گیس بن جاتا ہے، بھوک بلا وجہ لگتی ہے، بھاری پن محسوس ہوتا ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، جلد کے تمام مسائل جیسے دھبے پڑ جانا، جیسے جلد کی رنگت سیاہ ہو جانا، آگے چل کر میں آپ کو ان کی تفصیل سے آپ کو اسے گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ ذہنی کمزوری یا وزن کے اتار چڑھاؤ کی وجہ، یا وزن زیادہ ہو جانا، کم کھانا کھانے کی وجہ سے بھی زیادہ ہو جانا، کیونکہ آپ کے جسم میں یہ سب کچھ خاموش جو نا علامتیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے۔ تو آج ہم اس کا علاج بھی آپ کو بتائیں گے، اور آپ کے اندر یہ تبدیلی جو آئے گی آ رہی ہے آہستہ آہستہ، اس کی مکمل ڈیفائن کریں گے اس کو۔ تھکن جو نیند کے باوجود بھی ختم نہ ہو، یہ سب سے عام اور خطرناک خاموش علامات ہے۔ اس سے جگر خراب ہوتا ہے، یوں سمجھے آپ کا جگر سے ایسا ایسا خراب ہو رہا ہے۔ صبح منہ کا کڑوا ہونا، حالانکہ یہ اکثر لوگ یہ معدے کی گیس سمجھتے ہیں یا قبض وغیرہ یا معدے کی خرابی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ منہ صبح اٹھتے ہیں تو کڑوا ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک خاموش علامات ہے۔ تیسری علامات جو ہے دائیں طرف بے وجہ بھاری پن محسوس ہونا، کوئی درد نہیں ہوتا یا اتنا ہلکا سا ویٹ زیادہ ہوتا ہے، وزن محسوس ہوتا ہے، یہ اصل خطرے کی علامات ہے۔ دماغ میں برین فوگ جسے کہا جاتا ہے، بات یاد نہ رہنا، فوکس ختم ہو جانا، یہ صرف دماغ کا مسئلہ نہیں، یہ لیور کی SOS ہے۔ یہ دماغ کی کمزوری محسوس ہوتی ہے انسان کو، صحیح طریقے فیصلہ کر نہ پانا، کوئی چیز پر فوکس نہ رکھ سکنا، تو یہ اس میں خاموش علامتیں ہیں۔ کھانے کے بعد فوراً تھکن محسوس ہونا، کھانا کھانے کے بعد جیسے ایک بوجھ سا محسوس ہونا، حالانکہ لیور جو ہے نا اوور لوڈ نہیں زیادہ برداشت کر سکتا، یہ چیزیں، یا خاص طور پر مسالہ جات، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معدہ کمزور ہے، مسالہ دار چیزیں یا تیل والی چیزیں کھانے سے ان کو تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے، حالانکہ یہ عام چیز سمجھ جاتی ہے، معدے کی کمزوری نہیں ہوتی، یہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے، اصل میں یہ جگر کا کام ہوتا ہے۔ جلد پر بلا وجہ خارش بننا، یا جو ہے نا یہ بائل ایسڈ اصل میں جمع ہوتی ہے جسم کے اندر، تو اس کی علامات کی وجہ سے جلد پر خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس طرح یہ بائل کے اندر اکثر بیشتر آپ کو صفرا یرکان میں خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پیٹ کا جو نا پھول جانا، گیس بڑھ جانا، ایسیڈیٹی بڑھ جانا، یہ صرف معدے کا مسئلہ نہیں، یہ لیور کی بیل جو ہے نا لیور بہت کم بناتا ہے، یہ اکثر جو ہے نا آنکھوں کے آگے گرد جو ہے نا بالکل اندھیرا چھا جانا، یا آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ جانا، نیند پر پوری ہونے کے باوجود بھی ڈارک سرکل بننا، بندہ اندرونی مسئلہ سمجھتا ہے، یہی سمجھتا ہے کہ کوئی معدے کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ جلد کا مسئلہ جو ہوتا ہے، یا آنکھوں کے نیچے جو گہرے ہلکے ہوتے ہیں، یا دھندلا پن آ جانا، تو یہ سارا لیور کی جو بیسک بیماری ہے وہ سمجھ لیں آپ۔ چھوٹے چھوٹے پمپل بن جانا، خاص طور پر بازو یا کندھوں پر بن جانا، بازو یا کندھوں پر چھوٹے چھوٹے پمپل یا دانے بن جانا جو پرماننٹ کی صورت میں، حالانکہ ان کا درد اور کوئی ایسا تکلیف نہیں ہوتی، وہ نظر آتے رہتے ہیں، وہ مختلف رنگوں میں ہوتے ہیں، سفید رنگ کے بھی ہوتے ہیں اور پیلے رنگ کے بھی بعض اوقات ہلکے ہوتے ہیں، ریڈ کلر کے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو نا سب سے اہم بات جو ہے وہ سب سے اہم بات ہے بھوک کم لگنا، یہ ذہن میں رکھنا، ہاتھ پاؤں کی سوجن آ جانا، پیٹ پر آہستہ آہستہ چربی بڑھتے جانا، یہ خاص علامتیں ہیں۔ وزن بڑھنے کی رفتار بدل جاتی ہے، آپ کو کم کھا رہے ہیں، آپ کم مقدار میں کھانا کھا رہے ہیں،
हैं, फिर भी आपके अंदर वजन बढ़ रहा है, आपके अंदर फेट जो है ना मेटाबोलाइज आपका लीवर सही तरीके नहीं कर रहा, ये भी एक प्रॉब्लम है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, मर्दों में टेस्टोस्टेरोन और औरतों में पीसीओएस का जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ये इसी वजह से बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम आ जाता है। नींद खराब होना, सर रात जो है ना आपको जो है ना हल्की हल्की नींद में ख्वाब आना, मुख्तलिफ ज़हनी टेंशन रहना, नींद का सही तरीके ना आना, ये असल में रात को लीवर डिटॉक्स करता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। और कुव्वत बा में कमी आ जाना, बार बार छींके आ जाना, फ्लू, नजला, जुकाम, खांसी, बगलम, ये सब लीवर का इशारा है। जो बंदा ज्यादातर थक जाता है या ज्यादा उसको सर्दी से एहसास हो जाना, हल्की सी जो बारिश हुई तो उससे एहसास हो जाना, हवा से एहसास हो जाना, तो ये हसासियत उसी वजह से होती है, क्योंकि ये कुव्वत मुदाफियत कम होती है। जल्द का रंग मेला, बेरौनक, डल हो जाना, एनर्जी क्रैश हो जाना, यानी ताकत की कमी, जैसे जिस्म की बैटरी अचानक उसका जो है ना बैटरी खत्म हो जाना, ताकत खत्म हो जाना, एनर्जी खत्म हो जाना। ज़हनी तनाव बढ़ना, ये टॉक्सिन के दिमाग में जाने से होता है। डॉक्टर अक्सर इसको नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, अब लीवर की नुकसानदेह पहुंचाने वाली चीजें इसको कौन सी है, आपको छोड़नी है, या ज्यादातर कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं? सबसे पहले जो चीज आती है वो चाय काफी ज्यादा इस्तेमाल करना। वैसे तो आम तौर पर आप चाय काफी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिनका ये प्रॉब्लम लीवर में फैटी लीवर हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, जिनको पित्ते की पथरी है, तो वो ये चीजें बिल्कुल छोड़ दे। जैसे चाय होगी, काफी होगी, रोजाना तली हुई चीजें इस्तेमाल करना, कभी कभार बंदा कर लेता है तो वो अलग बात है। पेन किलर दवाइयों का बेतहाशा इस्तेमाल करना, इसके अलावा मीठा ज्यादा इस्तेमाल करना, सॉफ्ट ड्रिंक, स्ट्रेस वगैरह ज्यादा ले लेना और ज़हनी टेंशन ज्यादा ले लेना, छोटी छोटी बात पे लड़ना झगड़ना, जज्बात पैदा करना, अपने आप को ज्यादा खराब कर देना, पानी कम पीना, काम ज्यादा करना, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। काम ज्यादा जो करते हैं और ज़हनी टेंशन ले लेते हैं, तो वो ओवर काम करने से भी ये प्रॉब्लम बाज़ वक़्त क्रिएट हो जाता है। काम आप अपने हिसाब से करें, अगर डेली की बुनियाद पर कर रहे हैं तो जितना मर्जी करें, अगर आपने रोजाना की वर्जिश करनी है तो फिर ठीक है, आपने 1 घंटा वर्जिश करनी है, ठीक है। अगर आप वर्जिश नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, अचानक उठते हैं जो अपने जो एक्सरसाइज के बारे में आपको पता चलता है, यार मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेरा लीवर खराब ना हो, पित्त में पथरी ना हो, किडनी खराब ना हो, वजन ना बढ़े, तो उसके लिए आप अचानक एकदम काम ज्यादा करने लग जाएं या जो है ना वर्जिश ज्यादा करने लग जाएं, उसकी बात कर रहा हूं। वैसे आम रूटीन में जो लोग काम करते हैं वो जितना मर्जी करें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब आपने इसका जो ना फायदा किस तरह उठाना है, इन चीजों को अवॉइड करके आपने क्या इस्तेमाल करना है। लीवर को 7 तरीके हम आपको बता दें कि उसको आसान से डिटॉक्स करने के लिए और ताकतवर बनाने के लिए और साफ करने के लिए। सबसे पहले आपने नहार मुंह 1 गिलास नीम गर्म पानी पीना है। इतना वो आपने गर्म पानी नहीं पीना कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, या आपने इसमें जो ना 1 चम्मच लीमू का इस्तेमाल करें, 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल करें और 1 चुटकी हल्दी की आप इस्तेमाल करें। ये लीवर कम अज कम आपको 7-8 दिन तक आपको ये लीवर को डिटॉक्स करने में आपको ये इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद नॉर्मल गिज़ा पर आप आ सकते हैं। वैसे तो ये कम अज कम आपको 40 दिन इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन कम से कम अगर 7 दिन आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। रोजाना का 1 चम्मच पानी के साथ आपने कलवंजी पिसी हुई 1 चम्मच लेनी है। सौंफ 2 चम्मच आप चबा सकते हैं खाने के बाद। इलायची 4 अदद ये भी पिसी हुई। मलवट्टी पाउडर आप 1 चम्मच, आंवला 2 चम्मच, ये आप बारीक पाउडर सबका बना लें और आप रखें। इसका 1 चम्मच आपने रोजाना इस्तेमाल करना है। कलवंजी, सौंफ, इलायची 4 अदद आपने लेनी है। सौंफ 2 चम्मच आप इस्तेमाल करें। मलवट्टी पाउडर आपने 1 चम्मच इस्तेमाल करना है। आंवला 2 चम्मच इस्तेमाल करना है। तो ये जिसमें इन्फ्लेमेशन जो होती है उसको पिघलाने में और चर्बी को जलाता है, ये बेहतरीन जबरदस्त है। इसके अलावा बाइल को ज्यादा बनाता है, जिगर को मजबूत करता है। इसके अलावा आपने जो अगर आगे जाना है तो आपने कम अज कम हर खाने के बाद 10 से 15 मिनट आपने वॉक करनी है, वो भी तेज वॉक करनी है। इसको आपने रोजाना की आपने अपनी लाइफस्टाइल में ये शामिल करना है। 5 मिनट की आप डीप ब्रीथिंग भी करें। रोजाना लंबे लंबे सांस लें और बाहर निकल जाएं किसी अच्छी ग्रीनरी जगह में, प्लाट में, पार्क में। रात के खाने के बाद आपने कम से कम 10 मिनट तक चहलकदमी लाजमी करनी है। बेहतर आप 40-50 मिनट या 30 से 45 मिनट आप रोजाना के तेज तेज वॉक करें तो बेहतर है। रात का खाना तकरीबन 9 बजे से पहले आप इस्तेमाल ना करें, तो रात के तकरीबन 9 बजे तक आप ये खाना इस्तेमाल करें, क्योंकि सुबह और दोपहर का खाना सही तरीके अपने हजम नहीं होता। बेहतर है दोपहर को आप अगर कम अज कम यानी कि अपने वजन के हिसाब
حساب سے آپ پھل فروٹ کھائیں تو وہ صحیح رہے گا. پھر آپ نے 9 بجے سے پہلے آپ نے دوپہر کا کھانا کھا لینا ہے, رات کا کھانا کھا لینا ہے. اور سافٹ ڈرنک بالکل آپ نے نہیں پینی. پانی 8 سے 10 گلاس دن میں آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے. تلی ہوئی چیزوں سے ہفتے میں کم از کم ایک بار آپ نے استعمال کرنی ہے, اوپر زیادہ نہیں استعمال کرنی, بہتر نہ استعمال کریں. پین کلر جب سخت ضرورت ہو تب آپ نے لینی ہے. دوستو اگر آپ کو ان علامات میں سے بھی ایک علامات محسوس ہوتی ہے تو پھر اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ علامتیں زیادہ تر آپ کو محسوس ہو رہی ہیں, جیسے مثال کے طور پر آپ کے جلد میں جو نا آپ کو براؤن جلد نظر آئے, پیلی جلد نظر آئے, اور آپ کے پلاٹ شروع ہو جائے, آنکھوں میں کوئی پرابلم, آنکھوں کے اوپر کوئی سوجن, اور خاص طور یہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں کے اندر سوجن آنا لگ جائے, ہاتھ اور خاص طور پر آپ کے پاؤں اور ہاتھوں کے اوپر سوجن آنا لگ جائے. اس کے علاوہ ٹانگوں پر, پنڈلیوں پر آپ کے اندر اگر آپ دبائیں گے تو پنڈلیاں دب جاتی ہیں, تو ایک طرح کا یہ بھی پرابلم کریٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ پیٹ بڑھنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں یہ پرابلم ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو بھوک نہیں لگتی صحیح طریقے, آپ کا صحیح طریقے فیصلہ نہیں کر پاتے, تو یہ بھی پرابلم کریٹ سمجھ لیں آپ کو ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو نا آپ کے اندر پتے کی پتھری بن رہی ہے, تب بھی یہ آپ سمجھ لیں آپ کے اندر لیور کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے. باقی آپ ڈائٹ پلان آپ دیکھ لیں. صبح آپ نے ناشتہ آپ نے بہتر ہے کہ آپ دار چینی کا قہوہ استعمال کریں, اور کلونجی وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. اور ساتھ میں آپ کو بتایا کہ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد, 1 چمچ آپ نے زیتون کا تیل اور لیمو یہ آپ نے استعمال کرنا ہے, اور سرکے کا 1 چمچ آپ نے استعمال کرنا ہے. یہ صبح نارمو آپ نیم گرم 1 گلاس پانی میں ڈال کے آپ پی لیں, اور 1 کپ پانی ہو تو کافی ہے. اس کے علاوہ آپ نے پھر جو نا گرین ٹی استعمال کرنی ہے صبح ناشتے کے بعد. ناشتہ آپ بہتر ہے آپ فروٹ کا کر لیں یا آپ سلاد کا کر لیں, اور کوئی چیز نہ کھائیں. سلاد کے اوپر آپ کالی مرچیں اور یہ جو نا لیمو کا پانی نچوڑ لیں, یا پھر آپ 2 انڈے استعمال کریں اور 7-8-10 بادام استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو نا آپ دوپہر کا کھانا دال روٹی جو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں, اس میں آپ زیادہ یعنی کہ روٹی وہ آپ ریفائن آٹا والی نہ استعمال کریں, چکی کے آٹے والی استعمال کریں, اور ساتھ میں بہتر ہے آپ جو نا اس کی ملٹی گرین آٹا استعمال کریں, اور دال وغیرہ اور سبزیاں وغیرہ استعمال کریں. اور رات کو جو آپ یہی کھانا استعمال کر سکتے ہیں وہی جیسے آپ کو بتایا ہے. تو اسی طرح آپ اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں, وزن کو بھی کم کریں, اور ساتھ میں ایکسرسائز کم از کم 1 گھنٹے کی 30 منٹ سے 45 منٹ لازمی تیز واک کریں. انشاءاللہ آپ یہ ڈائٹ پلان فالو کریں تو انشاءاللہ لیور کا جو فیٹی لیور ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ کے اندر پتے کی پتھری ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. اگر پتے میں درد ہوتا ہے تو آپ یہ استعمال کریں, ساتھ میں آپ صفوف جو ہاضم ہے وہ بھی استعمال کریں, پتے کی پتھروں کے والے جو ہیں. تو انشاءاللہ چند دنوں میں یہ آپ کا لیور ڈیٹاکس ہو جائے گا, اور انشاءاللہ آپ کو بہترین رزلٹ ملتے ہیں. دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس کریں.